Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को गज़ल नंबर 4 सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते इसकी तशरीह मिलेगी। तशरीह की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये गज़ल का शेर है और गज़ल के हर शेर का मफ़हूम मुख्तलिफ होता है, इसलिए हर शेर के अंदर आप लोगों ने जो है उसका कॉन्सेप्ट गेन करने की कोशिश करनी है। लेट्स बिगिन। पहला शेर है, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। सिलसिले का मतलब होता है ताल्लुकात, राब्ते। मरासिम यानी ताल्लुकात, इतने हमारे ताल्लुकात थे, और जाते जाते यानी जुदा होते वक्त या रुखसत होते वक्त। शायर कहता है कि वो शख्स यानी महबूब जाते हुए तमाम ताल्लुकात यकसर ख़त्म कर गया, यानी बिल्कुल ख़त्म कर गया। इसने रुखसत होते हुए ना कोई कसर छोड़ी, ना कोई नरमी बरती, वरना हमारे दरमियान इतनी शनासाई, इतने ताल्लुकात, इतने मरासिम और इतने रवाबित थे कि वो कभी ना कभी वापस आ ही जाता। यानी अगर वक्ती गुस्सा था तो भी वो वापस आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो ख़त्म करके सब कुछ चला गया। मतलब ये कि जुदाई के बावजूद एक उम्मीद बाकी रहती कि अगर वो खुद जाते जाते सब कुछ ख़त्म ना कर देता। ये शेर इंसानी रिश्तों की नाजुकी और जुदाई के लम्हे की सख्ती को बहुत खूबसूरती से बयान करता है। जहाँ महबूब का रवैया बेहद सख्त और हतमी था, वैसे वापसी का कोई दरवाज़ा खुला ही ना छोड़ा गया हो। ये शेर मोहब्बत और जुदाई की लम्हात के असरात को बयान कर रहा है। शायर इस शेर में पुराने ताल्लुकात को याद करके दुख का इजहार कर रहा है। शायर के मुताबिक मोहब्बत में पाना ही सब कुछ नहीं होता, हालातों वाक़यात इंसान को जज्बात की दुनिया से बाहर निकलने पर मजबूर कर देते हैं। फराज का महबूब जब जालिम समाज की रुकावटों की वजह से बिल्कुल ही नालायक हो गया। फराज कहते हैं कि ठीक है, जालिम समाज हमारी मोहब्बत में हायल था, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम मेल जोल छोड़कर बिल्कुल ही अजनबी हो जाएं। दूसरा मिसरा शायर के गम की शिद्दत को बढ़ा रहा है। महबूब ने तो कता ताल्लुकी की इंतहा कर दी और मुड़कर हाल तक न पूछा। यानी अगर इस मसले के अंदर, यानी उनकी जुदाई के अंदर ज़माना और समाज हायल था, तो इसका ये मतलब नहीं था कि महबूब भी बेवफाई कर जाता। और फिर बकौल शायर, न मुड़कर भी बेदर्द कातिल ने देखा, तड़पते रहे नीम जां कैसे कैसे। जां के अंदर आप लोग नून गुना भी लगाएंगे। अच्छा जी, इस शेर का मतलब ये है कि जो कत्ल करने वाला यानी कातिल था और वो बेदर्द था, उसने कत्ल कर देने के बाद मुड़कर नहीं देखा कि, यानी महबूब ने मुड़कर नहीं देखा कि आशिक जो है वो किस तरीके से महबूब के जाने के बाद मुश्किलात में घिरा हुआ है और यानी कि बुरी हालत का शिकार है। इसी के साथ साथ आप लोग इसके अंदर लिख सकते हैं, तुमसे उल्फत के तकाजे न निभाए जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते। अगले शेर की तरफ चलते हैं। शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। मुश्किल अल्फाज, शिकवा शिकायत, जुल्मत शब रात की तारीकी, शमा चराग रोशनी, अपने हिस्से की शमा यानी अपनी तरफ से थोड़ी सी रोशनी या अपनी तरफ से की गई कोई भी काविश। तशरीह, ये शेर एक गहरी मुआशरती और इखलाकी तालीम देता है। शायर कहता है कि रात की तारीकी जुल्मत शब की शिकायत करना आसान है, लेकिन इससे बेहतर होता कि हम अपनी तरफ से कोई चराग जलाकर इस तारीकी को कम करने की कोशिश करते, यानी मुआशरे या ज़िंदगी में जो अंधेरे हैं उनको कम करने की कोशिश करते। ये इसके अंदर जो है एक फलसफाना और सबक आमोज शेर है। इसके अंदर जो है वो शायर हमें एक सबक देने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते और अपने हिस्से का काम कर देते, बजाय इसके कि हम शिकायत करें, तो शायद उससे हालात में कुछ बेहतरी आती। इस शेर में शायर ने ज़माने की एक तल्ख हकीकत और सच्चाई की तरफ इशारा किया है कि अक्सर लोग अपने बुरे हालात से निपटने के बजाय दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये दुरुस्त है कि मुआशरा इस वक्त नाइंसाफ़ी और जुल्म से घिरा हुआ है, हर शख्स परेशान हाल है, लेकिन इंसान को खुद को नाउमीदी के अंधे कुएं में भी धकेलना नहीं चाहिए। जुल्मत के खिलाफ शिकवा करने से बेहतर है कि अपने हिस्से की शमा जलाई जाए, अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को पूरा किया जाए, तो मसाइल हल हो जाएंगे और जिम्मेदारियों का एहसास नुमायां होगा। तो शायर हमें हौसला देता है और कहता है
کہ اگر ہم اپنے حصے کا کام کریں تو انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، کیونکہ اس کے اندر مشکلات کا ذکر ہے اور وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ ہجر کا مطلب ہوتا ہے جدائی۔ شاعر محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تمہاری جدائی میں مر جانا تو بظاہر بہت آسان لگتا تھا، جیسے یہ کوئی فوری اور آسان کام ہو، لیکن جب حقیقت میں اس دکھ کو جھیلا تو ایسا لگا جیسے مرنے کے لیے بھی پوری زندگی صرف ہو گئی۔ یعنی ہجر یعنی جدائی اور جان سے جانا یعنی مر جانا، ان دونوں کا ملاپ یا امتزاج ایک گہرے درد کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں شاعر اس بات کا شکوہ کرتا ہے کہ جدائی کا غم اس قدر شدید تھا کہ اس نے جینا بھی مشکل کر دیا، مگر موت بھی آسانی سے نہ آئی۔ عاشق کی کیفیت یہ تھی کہ ہر لمحہ مرنے کی تمنا کرتا رہا، لیکن زندگی اسے قرب میں طویل مدت تک مبتلا رکھتی رہی۔ یہ شعر نہ صرف عاشق کے جذبات کی شدت کو ظاہر کر رہا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ بعض غم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اندر ہی اندر ختم کر دیتے ہیں، لیکن وہ جسمانی موت کی شکل اختیار نہیں کرتے، اور یہی سب سے زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے۔ ان کی شاعری شاعر کی جو شاعری ہے وہ مکمل طور پر دل کی آواز لگتی ہے۔ یہ شعر بھی محبت اور جدائی اور اس کے بعد کی تکلیف کو نمایاں کرتا ہے اور محبت کی کمی کو اجاگر کرتا ہے۔ فراز کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیری جدائی میرے لیے ایک جان لیوا چیز تھی۔ مجھے اپنی محبت کی شدت پر اس قدر یقین تھا کہ اگر تو چلا گیا تو میں زندہ نہ رہ سکوں گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ بقول شاعر، میں تجھے کھو کے بھی زندہ ہوں، یہ دیکھا تو نے، کس قدر حوصلہ ہارے ہوئے انسان ہوں میں۔ اور اسی طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں، کیا بتاؤں کہ میرا کتنا بڑا نقصان ہوا، تو گیا ہے تو میرا ساتھ زمانہ بھی گیا۔ اگلا شعر ہے۔ جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی پاجوالا ہی سہی ناچتے گاتے جاتے۔ اس کے اندر مقتل یعنی قتل گاہ، جشن مقتل یعنی ایسا جشن کہ جس کے اندر کسی کا قتل ہو رہا ہے، اور پاجوالا یعنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہونا۔ شاعر کہتا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہم میں جذبہ یا حوصلہ نہیں تھا، بلکہ افسوس اس بات کا ہے کہ موقع ہی میسر نہ آیا۔ اگر قتل گاہ مقتل میں کوئی جشن یعنی کوئی انقلابی یا علامتی فضا پیدا ہوتی جہاں قربانی دینے والے کو سر اٹھا کر جان دینا نصیب ہوتا تو ہم بھی ضرور اپنا کردار ادا کرتے۔ ہم پاؤں میں زنجیریں پہنے ہوئے پاجوالا ہی سہی، لیکن خوشی سے فخر سے گاتے بجاتے ناچتے اپنی قربانی پیش کر دیتے۔ اس شعر میں جشن مقتل ایک علامت ہے ایسی جگہ کی جہاں انسان کو اپنے نظریے، محبت یا سچائی کے لیے جان دینا باعث عزت محسوس ہو، مگر شاعر شکوہ کرتا ہے کہ ایسا کوئی ماحول ہی پیدا نہیں ہوا، نہ ہی اس کو کوئی ایسا موقع ملا، بس خاموشی اور دبی ہوئی شکست کا سا عالم رہا جس میں وہ جوش اور وہ روایت نہ بن سکی کہ ہم اپنی قربانی پر ناز کرتے۔ شعر علامتی طور پر کسی سیاسی یا سماجی جدوجہد یا پھر عشق کی راہ میں ناکامی کو بھی ظاہر کر سکتا ہے، جہاں عاشق یا مجاہد کو عزت سے مرنے کا حق بھی نہ دیا گیا، نہ ملا۔ اس شعر میں شاعر احمد فراز ظلم کے خلاف بولتے نظر آتے ہیں اور وہ سماجی ناہمواریوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ مظلوموں کی نمائندگی کی، جس کی وجہ سے انہیں قید و بند کی مشکلات بھی برداشت کرنا پڑے، مگر وہ حق بات کہنے سے باز نہیں آئے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ سچ بولنے کی پاداش میں اگر ہم قید کر دیے گئے ہیں تو بھی ہمیں موت کا کوئی ڈر نہیں، ہم تو اپنی قتل گاہ خوشی سے چلے جائیں گے، خواہ ہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے کیوں نہ ہوں، مگر ہم ناچتے گاتے جائیں گے اور ان زنجیروں کی آواز موسیقی بن جائے گی، یعنی بے خوف و خطر ہو کر موت کو گلے لگائیں گے۔ یہ جا رہا ہے مگر بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا اور ہماری موت کا تماشا ہی نہ ہوا۔ بقول شاعر، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ جن پر دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ جن پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے، اور مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ آخری شعر کی تشریح ہے۔ اس کی وہ جانے اسے پاسے وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ اس آخری شعر میں شاعر جو خود کو فراز کہہ کر مخاطب کر رہا ہے، نہایت گہری اخلاقی بات بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محبوب کے دل میں وفاداری کی کوئی قیمت تھی یا نہیں تھی، یہ بات اب اس کی مرضی اور اس کے ضمیر پر چھوڑ دینی چاہیے۔ پاس وفا سے مراد ہے وفاداری کا لحاظ یا پاسداری۔ شاعر گویا کہتا ہے کہ اب یہ سوچنا فضول ہے کہ وہ وفادار تھا یا نہیں تھا، اصل بات تو یہ ہے
کہ ہم خود اپنے رویے میں کتنے سچے اور کتنے خالص تھے۔ نبھاتے جاتے کا مطلب ہے ہم اپنی طرف سے اس تعلق کو پوری نرمی، خلوص اور وفا سے نبھاتے رہتے، چاہے دوسرا شخص کیسا بھی ہو۔ اس شعر میں خود احتسابی کے ساتھ ساتھ محبت کا وہ درجہ بھی دکھایا گیا ہے جہاں انسان دوسرے کی بے وفائی کے باوجود اپنی انسانیت، اپنی محبت اور اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ شعر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اصل عظمت اس میں ہے کہ ہم اپنا کردار اعلیٰ رکھیں، چاہے دنیا جیسی بھی ہو۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو زندہ رکھتا ہے اور اسے امید دیتا ہے، اسے زندگی کی رنگینیوں سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ شعر بتاتا ہے کہ محبت میں وفا کی بہت اہمیت ہے۔ شاعر خود سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اسے محبوب کی سچائی اور وفاداری کا تو معلوم نہیں، مگر تم اپنی طرف سے تو وفا کا حق ادا کرتے رہتے۔ ہو سکتا ہے کہ محبوب کی بے وفائی کے پیچھے کوئی مجبوری ہو، اگر محبوب نے بے وفائی کر بھی دی تو اس کی مرضی، مگر اگر تم سچے تھے تو وفا کرتے۔ بقول شاعر، وفاؤں کے بدلے جفا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں وہ کیا کر رہے ہیں، دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم زار کے۔ اسی کے ساتھ اس کی تشریح ختم ہو گئی ہے، اور اس کے اندر آپ لوگوں کو کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ کمنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ میں اس کو سالو کرنے کی پوری کوشش کروں گی، اور آپ لوگ بتائیے گا کمنٹ کر کے اگر ایکسرسائز کرنی چاہیے سالو یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو بھی کمنٹس ہوں گے اور جو بھی پھر ڈیسیجن ہوگا اس کے مطابق پھر اس کی ایکسرسائز وغیرہ کو بھی دیکھیں گے اور گرامر وغیرہ کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اسٹے ٹیون، اسٹے کنیکٹڈ، اللہ حافظ۔